ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام آپ کا سوال، اس پروگرام میں بندہ حاضر ہے، بندہ محمد حذیفہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی دوسرے سیشن میں آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ جو آج جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے چند آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص للہیت کے ساتھ بولنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کے بھی بندہ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کا یہ معمول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایسے جو ہے مختصر اعمال ذکر کیے دیتا ہوں، جو عمل تو مختصر ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے اعمال جو ہے میزان عمل کے اندر، میزان کے اندر تولے جائیں گے، وہاں پر ہمارے نیک اعمال بھاری ہوں گے تو پھر ہمارے لیے فیصلہ جنت کا ہے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جس کے میزان کے اندر نیک اعمال بھاری ہو تو وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسی زندگی گزاریں گے جس سے وہ راضی ہیں، سبحان اللہ، اور ایسے ہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہیں اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، ایسی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے بندو، آج جو ہے لا خوف علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی خوف نہیں ہے نہ کوئی غم۔ خوف جو ہے وہ آئندہ کی زندگی کا ہوتا ہے، کیا ہوگا، کوئی بیماری نہ آ جائے، کوئی خطرے
نہ آ جائے۔ کتنے بھی بڑے محل میں انسان دنیا میں رہتا ہے، سیکیورٹی رکھنے کے باوجود انسان کو ڈر میں رہتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی والے ہی ہمارے خلاف نہ ہو جائے، ہر وقت ڈر رہتا ہے، اور غم گزشتہ زمانے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن جنت میں نہ خوف ہوگا آئندہ کے لیے اور نہ غم ہوگا گزشتہ زمانہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے انعامات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی جن کے میزان عمل کے اندر نیک اعمال بھاری ہوں گے اور دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا، سب سے کہیں گے کہ آ جاؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو۔ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ کی ایسی زندگی میں ہوگی جس سے وہ راضی ہیں۔ اصل کامیابی تو وہ ہے، دنیا کے اندر کامیاب کہتے ہیں، کامیابی کیا ہے؟ سب سے ایک ملینر تھے یو کے کا ہی ایک ملینر خاتون ہے، بہت بڑے ملینر ہیں، اپنے پرائیویٹ جیٹ ہیں، پورے دنیا کے اندر اپنی ملکیت کا جو ہے ہالیڈے ہوم ہے۔ کینسر ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مہلک بیماریوں سے ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی اور بڑی پریشان، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے افریقہ کے جنگلوں کے غریبوں کی زندگی ملتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ یہ مال، یہ ہالیڈے ہوم، یہ پرائیویٹ جیٹ کیا کرے گا جب انسان صحت عافیت کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تندرستی ہزار نعمت ہے، اللہ نے جب تندرستی دی ہوئی ہے تو ان ہزار نعمت کا خوب اللہ سے خوب شکر کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، بہت سے ہوم لیس ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں، ڈرائیونگ کے لیے گاڑی ہے، ان کے پاس بائسکل بھی نہیں۔ جب دیکھیں گے، اس طرح دیکھیں گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ہاسپٹل کا چکر لگاؤ، ہاسپٹلوں کے چکر لگاؤ، وہاں بیمار جو ہے اللہ نے ہمارے اعضاء کو صحیح سلامت بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو حضرات ڈائیلسس میں ہیں ان کا کیا حال ہے، کتنے پریشان ہیں۔ ایک عالم دین نے ایک ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اتنے ترقی کر گئے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور صحت اور یہ جو ہے طب جو ہے، تو کیوں نہ آپ جو ہے فیک کڈنی نہ بنا لیتے، نئی کڈنی کیوں نہ بنا لیتے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہو نہیں سکتا، اگر ہم بنائیں گے تو بھی ملین پاؤنڈ خرچ ہوں گے، اگر بنائیں گے تو بھی اندر میں ایک چھلنی ہے، وہ چھلنی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے ان کے اندر عقل رکھا ہے کہ کتنا رکھیں اور کتنا باہر نکالیں، وہ جو عقل، وہ جو چھلنی کے اندر جو رکھا ہوا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہم کو کتنے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ سب سے بڑی نعمت صحت عافیت ہے، صحت عافیت کی نعمت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اتنی غربت اور جو ہے افلاس آ گیا
کہ سخت گرمی کے اندر مسجد میں جانے کے لیے چپل خریدنے کے لیے پیسے نہیں، بغیر چپل کے مسجد کی طرف چل دیے سخت گرمی میں۔ مسجد کے دروازے پر ایک شخص کو دیکھا، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، فوراً سجدے میں گر گئے، یا رب العالمین، یا اللہ، یا رب العالمین، یا اللہ۔ جو ہے ان کے پاس، میرے پاس تو چپل نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، لیکن دونوں پیر تو اللہ نے دیا ہوا، ان کے پاس دونوں پیر بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نعمتوں کو مستحضر کرو، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور ہم مزید اضافہ کروں گا، جو ہے نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ اور شیطان یہ کہتا ہے کہ میں ان کو جو ہے اس طرح جو ہے میں ان کو تلبیس کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ سے ناشکری کریں گے لوگ۔ شیطان کے تلبیس میں سے ایک یہ ہے کہ ناشکری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جن کے میزان میں جو ہے نیک اعمال بھاری ہوں گے، اصل کامیابی تو وہی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں جو ہے، دنیا کے ملینر کو ہم دیکھتے ہیں، ہم جو ہے ہم کہتے ہیں ہم بھی ان جیسے ہوتے، لیکن اصل ملینر تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ یعنی آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے تو آپ بلینر بن گئے، آپ دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہم شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادا کریں۔ اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اس ایمان کو حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے نئے نسل کو بھی۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی فکر رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، سبحان اللہ، إلها واحدا ونحن له عابدون۔ سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وفات کے وقت یہی فکر تھا۔ ہم اپنے وفات کے وقت ہم کیا فکر کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے شیخ تھے، بہت بڑے بزرگ، ہمارے استاد اور شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے آخری خلیفہ تھے، اور آخری ان کا انتقال بھی ہوا۔ میں ہندوستان میں پڑھتا تھا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے ہمیں یہ فکر ہوتا ہے کہ ہماری وفات کے بعد ہمارے اولاد کا کیا حال ہوگا، ہمارے اولاد کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کہ ہمارے اولاد کے وفات کے بعد ان کا کیا حال ہوگا، قبر میں ان کا حشر میں کیا حال ہوگا، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وفات کے وقت اپنے تمام اولاد کو بلایا، اذ حضر یعقوب الموت، اور اپنے اولاد نبی کے اولاد ہیں، نبی کی صحبت یافتہ ہیں، پھر بھی ان کے ایمان کا فکر ہے۔ تو ہم تو کتنے دور ہیں انبیاء کے زمانے سے، تو ہمارے ایمان کا کتنا فکر کرنا چاہیے، ہمارے نئے نسل کا کتنا فکر کرنا چاہیے۔ مرتد ہو رہے ہیں،
اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم جو ہے گھروں میں جاتے ہیں دعوت کے لیے، تو ایک جگہ پر گیا تو یہی کہا کہ میرے گرینڈ ڈیڈ مسلمان تھے، ہم نہیں۔ اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں جو ہے اپنے نئے نسل کا فکر کیجئے، ان کو قرآنی تعلیم دیجئے، علماء کی صحبت کو جو ہے ان میں بٹھا دیجئے، علماء کرام کے بیانات کو سننے کا ان کو موقع دیجئے، سیرت ان کو جو ہے کتابوں کے لیے ان کے لیے لائبریری بنائیے، اور ان کے لیے آڈیو لائبریری، ان کو روزانہ 5-10 منٹ جو ہے تعلیم ان کو سنائیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں گے گھر میں بھی کیسے سکون ملے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنے اولاد سے کہا، اذ قال لبنیہ، وفات کے وقت کہا، سب کو بلایا اور کہا، یہ کہا کہ تم میرے وفات کے بعد کیا کماؤ گے، یہ نہیں فرمایا۔ ان کو پتہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کے رزق کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ہمیں جو ہے کمانا بھی چاہیے، کمانے کے لیے بھی نکلنا چاہیے، یہ بھی فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے، رزق حلال کا کمانا۔ صبح کو رزق حلال کمانے کے لیے جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے تھکا ماندہ، اپنے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ التاجر الصدوق، سچے تجارت کرنے والے انبیاء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اسلام ہے۔ دنیا کا کام بھی صحیح طریقے سے کرے تو یہ عبادت ہے، لیکن اصل ہمیں ان کا فکر کرنا چاہیے، ان کے ایمان کا، نمازوں کے اہتمام کا۔ ہمارے بچوں کو چھوٹے ہیں کر کے ہم فکر نہیں کرتے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا حکم ہو جائے نمازوں کا جو ہے ان کو حکم کرو، اور جو 10 سال کا ہو جائے ان کو نماز نہ پڑھنے پر ان کو تنبیہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی کا حکم ہے، آخر الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہمیں اس کا فکر کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اذ قال لبنیہ، وفات کے وقت فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کو عبادت کرو گے؟ یعنی یہی فکر تھا تمہارے پاس، تم ایمان کو حفاظت کرو گے کہ نہیں؟ نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کا فکر۔ حدیث میں فرمایا فتنے کے دور آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انٹرنیٹ کے اندر ایسے ویب سائٹ ہے، ایسیت کے ویب سائٹ ہے، بعض ایسے بچے بھی ہیں، سننے میں آتا ہے نوجوان بولتا ہے کہ میں اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوں، نعوذ باللہ، ایسیت کے ویب سائٹ میں جا کے پتہ نہیں شکوک و شبہات۔ اسی لیے ہمارے بچوں کے کون سے ویب سائٹ میں جا رہے ہیں اس کا بھی ہمیں تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، تھوڑا سا ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو چھوڑے رکھیں، جو ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ایمان کی طرف فکر کرنا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا نعبد الہک، آپ کے معبود، و الہ آبائک، آپ کے والد، آپ کے جو ہے باپ دادا کے معبود، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے علیہم السلام، الہ واحدہ، ایک ہی خدا کی ہم عبادت کریں گے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکون ہوا۔ ہم کتنے اپنے نئے نسل کا فکر کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے اصل کامیابی یہ ہے، اصل کامیابی دنیا کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت کے ساتھ گزار دے، اصل کامیابی تو یہ ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیابی تو وہی ہے۔ تو میں جو ہے مختصر اعمال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مختصر عمل ہے لیکن جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں بہت بڑھ جاتے ہیں، مختصر عمل ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، ابھی ہی جو ہے فوراً کر لیں اور بچوں کو بھی سکھا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، بیہقی
جو ہے حدیث شریف کی کتاب ہے، ان کی روایت ہے، الا یستطیع احدکم ان یقرأ 1000 آیۃ من فی کل یوم، کیا تم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ قرآن کریم کے 1000 آیتیں پڑھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی تو طاقت نہیں، بعض غربا ہوتے ہیں، پورا دن روزی روٹی کمانے کے لیے جو ہے محنت کرنا پڑتا ہے، کوئی کسان ہوتا ہے، کوئی جو ہے مزدور ہوتے ہیں، محنت کی کمائی ہوتی ہے، تو 1000 آیت روزانہ پڑھنے کی ہر ایک کی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو طاقت نہیں ہے کہ جو ہے سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لے؟ سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیتا ہے تو 1000 آیت پڑھنے کے بقدر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1000 آیت کے پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ معنی سمجھ کے پڑھیں تو اور بہتر ہے، کیونکہ اس میں جو ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی ہمیں جو ہے یہ بات یاد دلایا گیا کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت نے، مال کی کثرت، مال کی کثرت، مال کی کثرت، جب یاد آتا ہے تو اپنی زندگی ختم ہو گئی ہے، ابھی تک حج نہیں کیا، ابھی تک جو ہے حقوق اللہ، حقوق العباد صحیح ادا نہیں کیا، تو فرمایا کہ جو ہے سورہ الہاکم التکاثر پڑھنے پر 1000 آیت کے پڑھنے کے ثواب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث آپ کو سناتا ہوں، جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن تَغْدُوَ، ابن ماجہ جو ہے حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، لَأَن تَغْدُوَ، آپ صبح کے وقت جا کر فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، قرآن کریم کی ایک ہی آیت آپ پڑھ لے، سیکھ لے، تو 100 رکعات پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا لَأَن تَقْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يُصَلِّيَ أَلْفَ رَكَعَةٍ، فرمایا دین کے کوئی باب، کوئی مسئلہ سیکھ لے صبح کو جا کر تو 1000 رکعات پڑھنے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دین کے علوم سیکھنے کے کتنے جو ہے فائدے ہیں، دنیا کے اندر بھی دین کے علوم ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے بچپن میں وہ پڑھا ہوا ہے وہی پڑھ رہے ہیں، غلط یا صحیح پتہ نہیں۔ ایک آدمی دعائے قنوت پڑھ رہا تھا، جو ہے اچانک میں نے سن لیا تو اس نے یہ زندگی بھر پڑھ رہا تھا وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، 50 سال کے عمر سے زیادہ ہے، وہ زندگی بھر پڑھتے رہے، کبھی علماء سے جا کر پوچھا نہیں۔ وَنَشْكُرُكَ، دعائے قنوت میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے ناشکری نہیں کرتے۔ اس کو وہ الٹا پڑھ رہا تھا، وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ وَنَكْفُرُكَ، یا اللہ آپ کی ناشکری کرتے ہیں، وَلَا نَشْكُرُكَ، ہم کبھی شکر نہیں کرتے۔ یعنی کتنے سالوں سے یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نمازوں میں اتنے الفاظ ہیں، ہم نے کبھی صحیح کیا؟ الفاظ ہم نے جو پڑھ رہے ہیں صحیح ہے کہ یہ نہیں؟ کم از کم اللہ اکبر بھی ہم صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبار پڑھے تو نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ اکبار پڑھے یا اللہ اکبر پڑھے۔ اس لیے دینی علوم کو سیکھنا چاہیے۔ دین کے ایک مسئلہ سیکھنے کا ثواب 1000 رکعت کے پڑھنے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ Mm-hmm.